मत्ती 21 बाब की पहली आयत से लेकर 11 आयत तक हम पढ़ेंगे। यरूशलेम में शहाना दाखिला जो खुदा यीशु मसीह के वसीले हुआ, तो जो बड़ा हलीम और रहनुमा है हमारा। और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगा के पास आए, तो यीशु ने दो शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी ज़रूरत है, वो फिर फौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हुआ कि साउन की बेटी से कहो कि देख, तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि दादों के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उन पर हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले, और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए, और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाईं। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलम बला पर होशाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर मुझे और आप सबको बड़ी बरकत मिले। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम कादर और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज जो हमने तलावत पाक पढ़ी है उसके लिए पास इलियास गौरी साहब ने हम सब के सामने आज की तलावत पढ़ी। इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आज पाम संडे के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, और मेरी तरफ से और मिनिस्ट्री की तरफ से पास इलियास गौरी साहब, भाई ननू की तरफ से आप सबको पाम संडे मुबारक हो। आज हम खुदा की शुक्रगुजारी इस बात के लिए भी करते हैं कि हमने बड़ी बेदारी के साथ हुजूरों का जुलूस निकाला है पाम संडे के लिए। बाहर मेन तक के सेक्टर सभा के जाकर दो जगह दुआ की गई, और फिर नारों के साथ हम वापस यहाँ आए, हम करते हुए तमजीद करते हुए बिल्कुल खूबसूरत प्रोसेस की और जुलूस की क़यादत की गई, और फिर साथ बजाएंगे। इन सबों बातों के लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, और मैं आपको इस बात से भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप सुबह तड़के खुदा के लिए बेदार होते हैं, खुदावंद के लिए आप सुबह सवेरे जागते उठते हैं ताकि उसकी हम को सताइश करें, उसके नाम की महिमा है। आज की तलावत पाक जो पढ़ी गई है, आज मैं और आप सभी इसलिए जमा हुए ताकि हम पाम संडे मनाएं। इसकी एक हिस्ट्री है, तारीख है। कौम बनी इसराइल खैमों की ईद मनाया करते, पर वो अपने पास से नहीं, खुदा ने उन्हें हुक्म दिया था
یہ یاد کرنا ہے کہ میں تمہیں غلامی کے گھر سے نکال کر لایا ہوں. کہاں سے نکال کر لایا ہوں؟ غلامی کے گھر سے، مصر سے نکال کر لایا تاکہ خدا کی تم حمد و ستائش کرو. جب فرعون خدا کی قوم کو روکتا، خدا یہی کہتا میری قوم کو جانے دے تاکہ یہ میری عبادت کرے، تاکہ یہ میری عبادت کرے. اور جب خدا نے انہیں غلامی کے گھر سے نکالا، لوہے کی بھٹی سے نکالا، تو خدا نے انہیں حکم دیا کہ سال بسال تم نے عید کو منانا ہے، اس بات کو یاد کرنا ہے. اور وہ کیا کرتے؟ سال کے بعد خیموں کی عید مناتے اور سارا ہفتہ اپنے گھروں سے باہر رہتے، خیمے لگا لیتے. وہ یاد کرتے کہ جب ہم مصر سے نکلے تھے تو ہمارے پاس کچھ نہ تھا، خیموں میں ہم نے بسیرا کیا اور راتیں کاٹی. اور جب وہ مصر سے نکلے تو خدا نے انہیں یہ شرف دیا کہ وہ غلامی کے گھر سے نکلے. خدا نے انہیں حکم دیا اس یاد کو مناؤ، اور وہ پورا ہفتہ باہر خیمے لگاتے، اپنے گھروں کو چھوڑ دیتے، خیموں میں رہتے اور عید فصح کی تیاری کرتے. عید فصح کی تیاری کے لیے وہ خیموں میں رہتے اور وہ جلوس نکالتے، ٹہنیاں پکڑتے اور پھر اس یاد کو تازہ کرتے اور ساتھ زبور نمبر 118 کی تلاوت کرتے. زبور نمبر 118 کی تلاوت کرتے اور اس میں خاص طور پر زبور نمبر 118 میں لکھا ہوا ہے، اس کی 25ویں آیت میں، آ اے خداوند بچا لے، آ اے خداوند خوشحالی بخش. وہ یہ زبور پڑھتے اور ہر سال کہتے آ اے خداوند بچا لے، آ اے خداوند خوشحالی بخش. خداوند تو نے ہمیں ملک مصر سے تو نکال دیا، اب تیری آمد ہو جائے، اب تو آ جائے اور ہمیں بچا لے اور ہمیں خوشحالی بخش. لیکن ان کے نعرے صرف نعروں کی صورت میں رہتے. وہ کہتے تو تھے آ اے خداوند بچا لے، ہمیں خوشحالی بخش، لیکن جس کے لیے وہ کہتے تھے وہ آتا نہیں تھا. لیکن آج میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح گدھی کے بچے پر سوار ہے، اور جب وہ کہتے ہیں آ اے خداوند بچا لے، وہ کہتے ہیں آ اے خداوند بچا لے. اور آج کا دن ان کے لیے باعث سے مبارک ہے کہ ان کا خداوند ان کے درمیان بچانے والا ان کے درمیان موجود ہے. اسی لیے تو شاگرد نعرے لگاتے ہیں، اسی لیے تو وہ حمد و ثنا کرتے ہیں. لیکن فقیوں اور فریسیوں کو یہ اچھا نہیں لگا. مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل جلیل، اس کا 19واں باب اور اس کی 40ویں آیت جب پڑھے تو 39ویں آیت میں وہ کہتے ہیں، 39ویں آیت میں کہ اے استاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے. وہ یہ نہیں کہتے چپ کرا، بلکہ کیا کہتے اپنے شاگردوں کو. جب یسوع مسیح کا شاہانہ داخلہ ہوتا ہے تو وہ کہتے اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے. انہوں نے یہ نہیں کہا چپ کرا، بلکہ کیا کہا ہے؟ ڈانٹ دے. مطلب یہ کہ انہیں تنبیہ کر، انہیں سختی سے کہہ، انہیں سختی سے کہہ کہ یہ چپ ہو سے. یہ نعرہ
ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہمارے کانوں کو نہیں باتتا، لیکن 40ویں آیت میں میرے اور آپ کے آقا نامدار، میرے اور آپ کے والی رحمت، میرے اور آپ کے امیر یروشلم نے برملا فرمایا اگر یہ چپ رہیں گے تو پتھر چلا۔ اور آج خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو اس وقت پتھر تھے، بہت سارے لوگ جو دنیا میں پتھر تھے، جن کی زبانیں پتھر تھی، وہ یسوع مسیح کا نام نہیں لینا چاہتے تھے، وہ یسوع مسیح کے نام کا اقرار نہیں کرتے تھے۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پوری دنیا میں سب سے زیادہ یسوع مسیح کے ماننے والے ہیں، اس کا نام وہ پتھر زبانیں بھی آج کھلتی ہیں اور وہ کہتی ہیں یسوع ہی خداوند ہے، نجات اس کے پاس ہے۔ سو آج ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو آج بھی چاہتے ہیں کہ یسوع کے لوگ خاموش ہو جائیں۔ بہت سارے لوگ آج بھی چاہتے ہیں آپ کی زبانیں بند ہو جائیں، بہت سارے لوگ آج بھی چاہتے ہیں آپ چپ ہو جائیں۔ بے شک کوئی یہ چاہے زمین پر تو کوئی کہتا ہے، اس وقت بھی فقیوں فریسیوں نے کہا، لیکن کہاں روکنے والوں روکو گے میرے یسوع کی شان کو؟ زمین پر منع کرنے والوں، آسمان پر مکاشفہ 7ویں باب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بڑی بھیڑ ہے جو کھجور کی ڈالیاں لیے ہوئے کہتی ہے برے کی تمجید ہو، یسوع مسیح کی تمجید ہو۔ زمین پر روکنے والے یہ نہیں جانتے آسمان پر بھی یسوع کے نعرے ہی لگتے ہیں۔ ہاللویا، ہاللویا۔ کوئی آج خاموش رہے، کوئی آج خاموش رہے تو یاد رکھیں آسمان پر تو اسے نعرہ لگانا پڑے گا۔ کوئی آج زمین پر شامل نہ ہو اس بڑی بھیڑ میں، آسمان پر اسے شامل ہونا پڑے گا۔ اور اگر وہ آج رہا ہوا معلوم ہوا تو وہ پچھتائے گا کہ میں نے زمین پر کیوں ایسا نہیں کیا۔ جب زمین پر اس بھیڑ کے ساتھ مل جاتا تو آج آسمان پر بھی اس بھیڑ میں شامل ہوتا۔ سو خدا مجھے اور آپ کو برکت عطا کرے کہ ہم اسی طرح سے یسوع مسیح کی شان اقدس میں، اسی طرح سے یسوع مسیح کے پیار میں، اسی طرح سے یسوع مسیح کی محبت میں، جب یسوع مسیح ہمیں پکارے، جب یسوع مسیح کے کلام کے لیے، جب اس کی عبادت کے لیے، جب اس کی بندگی کے لیے، جب اس کی پرستش کے لیے ہمیں آواز دی جائے تو ہم ہر وقت یسوع کے نام پر لبیک کہیں۔ ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا۔ مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت عطا کرے۔